कहने लगा, अम्मी जब आपने मुझे धक्का दे दिया था मैंने सोच लिया था मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अम्मी मैंने सोचा था मैं किसी का नौकर बन जाऊंगा, मुझे खाना भी मिल जाएगा, मुझे रहने की जगह भी मिल जाएगी। और ये सोचकर अम्मी मैं गली के मोड़ तक पहुंच गया था, लेकिन वहां जाकर मुझे ख्याल आया मुझे रोटी भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, ठिकाना भी मिलेगा, लेकिन अम्मी जो मोहब्बत मुझे आप देती हैं वो मोहब्बत मुझे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। ये सोच के मैं वापस आ गया। अम्मी आप नाराज हो तो भी आपका बेटा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान को एक धड़कता हुआ दिल अता किया है, तो इंसान जज्बात और एहसास रखने वाली हस्ती है। चुनांचे इंसान जब करीब रहता है तो एक दूसरों से फितरत तौर पर मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत का जज्बा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर बंदे को अता किया है। दिल बहरे मोहब्बत है मोहब्बत ये करेगा, लाख इसको बचा तू ये किसी पर तो मरेगा। मखलूक में एक दूसरे से मोहब्बत करना अगर दायरे शरीयत के अंदर हो तो ये इबादत है। जैसे माँ बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, मियाँ बीवी की मोहब्बत, दो भाइयों की आपस में मोहब्बत, बहन भाई की मोहब्बत, ये तमाम मोहब्बतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की नज़र में इबादत हैं। इन मोहब्बतों में एक मोहब्बत सबसे ज्यादा कवी होती है, उसको कहते हैं माँ की मोहब्बत, माँ की ममता। हर मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नेमत से नवाजा है कि माँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। इंसान, हैवान, चरिंद परिंद कोई भी हो, माँ को अपनी औलाद से मोहब्बत होगी। आपने कई मर्तबा ये मंजर देखा होगा कि एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ फिर रही है, दूर से कहीं बिल्ली नजर आती है तो वो मुर्गी बच्चों के सामने अपने पर फैलाकर खड़े हो जाती है, उस बिल्ली के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाती है। वो मुर्गी जानती है कि मैं बिल्ली के साथ लड़ नहीं सकती, लेकिन वो माँ है, वो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को बिल्ली का शिकार भी होता नहीं देख सकती। लिहाजा वो फैसला करती है कि गो मैं मर जाऊंगी, लेकिन पहले तुम मुझसे निपटोगी, फिर मेरे बच्चों को हाथ लगाओगी। हमने कई मरतबा देखा कि एक चिड़िया ने कमरे में घोंसला बनाया हुआ है और उसमें उसका बच्चा है, तो वो चिड़िया पानी लेने के लिए, दाना लेने के लिए बाहर चली जाती है, कुदरतन कोई आदमी कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। अब वो माँ परेशान है, उसके चोंच में दाना है या पानी का कतरा है और वो कभी उड़ती हुई इधर बैठती है, कभी इधर बैठती है कि दरवाजा खुले और मैं अपने बच्चे को ये पानी पहुंचाऊं। हालांकि बार बार उड़ने से उसको खुद प्यास लगी हुई है और पानी उसकी चोंच में है, मगर वो पानी खुद नहीं पीती, अपने बच्चे के लिए बचा के रखती है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो उसी वक्त अंदर जाकर अपने बच्चे के मुंह में पानी डाल देती। हदीस मुबारक में एक वाकया भी आया है कि एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हो रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक दरख्त पर घोंसला देखा जिसमें छोटे छोटे बड़े खूबसूरत बच्चे थे। उन्होंने चिड़िया के वो बच्चे उठा लिए और चल पड़े। चिड़िया कहीं दाना चुगने के लिए गई हुई थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने महसूस किया कि जैसे उनके सर के ऊपर एक चिड़िया उड़ रही है और आवाजें निकाल रही है। वो उस आवाज को न समझे कि ये मुझे क्या मैसेज दे रही है, चलते गए। चिड़िया भी उनके सर पे चक्कर लगाती रही, आवाज निकालती रही, हत्ता कि कुछ देर के बाद वो थकी हुई चिड़िया उनके कंधे पर आकर बैठ गई। उन्होंने उस चिड़िया को भी पकड़ लिया। फिर इन सब को लेकर वो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए। सहाबा रज़ियल्लाहु की एक खूबसूरत आदत थी कि जब कोई नई बात पेश आती थी तो वो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बात के जवाब पूछते थे। चुनाचे उस सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया कि ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये बात समझाई कि देखो, माँ दाना चुगने के लिए गई हुई थी, तुमने बच्चों को पकड़ लिया। माँ वापस आई तो घोंसला खाली देखा,
परेशान होकर वो बच्चों की तलाश में निकली। जब तुम्हारे हाथ में बच्चे देखे तो तुम्हारे सर पर चक्कर लगाती रही, फरियाद करती रही कि मुझे मेरे बच्चों से जुदा मत करो, मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकूंगी। मगर तुम उसकी बात को न समझे तो उस चिड़िया ने यह फैसला किया कि अगर ये शख्स मेरे बच्चों को आजाद नहीं करता तो फिर मेरा गिरफ्तार हो जाना भी बेहतर है। मैं कैद तो हो जाऊंगी मगर बच्चे तो मेरे साथ हैं। तो वो चिड़िया तुम्हारे कंधों पर आकर बैठ गई, तुमने उसे भी पकड़ लिया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि जाएं और घोंसले में इस माँ और बच्चों को जाकर दोबारा छोड़ कर आए। अब मुर्गी और चिड़िया कितनी नन्ही मुन्नी सी जान है, लेकिन इनमें भी मोहब्बत की ये हद है। तो इंसान तो फिर इंसान है। एक माँ को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है, हर बंदा उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकता। कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास दो औरतों का मुकदमा आया। वो दोनों अपने बच्चों को लेकर गांव से शहर की तरफ किसी काम के लिए आ रही थीं। रास्ते में भेड़िए ने हमला किया और उनमें से एक औरत के बच्चे को वो लुक्मा बनाकर ले गया। पहले तो वो औरत रोती रही, फिर मालूम नहीं उसके दिल में क्या ख्याल आया कि उसने दूसरी औरत से ये कहना शुरू किया कि जो तुम्हारे पास है वो मेरा बेटा है, मुझे दे दो। अब दोनों के दरमियान एक डिस्प्यूट बन गया। एक कहती ये मेरा बच्चा है, दूसरी कहती ये मेरा बच्चा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब मुकदमा आया तो आप हैरान थे कि आखिर फैसला क्या किया जाए। अल्लाह ताला ने आपको हकीकत बात सुझा दी। चुनाचे आपने फरमाया कि अच्छा, इस बच्चे पर दो औरतें माँ होने का दावा कर रही है, मेरे पास छुरी लाओ, मैं इस बच्चे के दो टुकड़े करूंगा, एक टुकड़ा एक औरत को, दूसरा दूसरी औरत को दूंगा। जब आपने छुरी मंगा ली और उन औरतों को यकीन हो गया कि आप इस बच्चे के दो टुकड़े कर देंगे, तो उनकी जो असल माँ थी वो परेशान हुई, रो कर कहने लगी कि हजरत, ये बच्चा भले इस दूसरी औरत को दे दें, कम अज कम मैं इस बच्चे को अपनी जिंदगी में जिंदा तो देख सकूंगी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि असल माँ कौन है, लिहाजा उन्होंने बच्चा उसी के हवाले कर दिया। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर में तशरीफ फरमा है। एक मांगने वाली औरत आई, उसके दो बच्चे थे। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसको 3 खजूरें दी। उसने एक खजूर एक बच्चे को दे दी, दूसरी खजूर दूसरे बच्चे को दे दी और तीसरी खजूर खुद खाने की बजाय इंतजार करने लग गई। जब दोनों बच्चों ने अपने अपने हिस्से की खजूरें खा ली तो माँ ने जो अपने हिस्से की खजूर थी उसके फिर 2 हिस्से किए और आधा टुकड़ा एक बच्चे को आधा दूसरे को दिया। वो खजूर भी बच्चों ने खा ली। तो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी हैरान हुई। जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो उन्होंने बतलाया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या पेश आया। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बात समझाई कि माँ के दिल में बच्चे की ऐसी मोहब्बत होती है कि खाता बच्चा है और उसकी खुशी उसकी माँ को हुआ करती है। ये बिल्कुल वही वाला मामला है कि हिजरत के सफर में नबी अलैहिस्सलाम उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु के घर आए। सिद्दीक़ अकबर ने पूछा कि क्या हम आपकी बकरियों का दूध निकाल सकते हैं। उसने कहा कि बकरियां बूढ़ी हैं, दूध नहीं देती। उन्होंने कहा कि इजाजत दे दें। उसने इजाजत दी। सिद्दीक़ अकबर बर्तन लेकर बैठे, बकरी ने दूध देना शुरू किया तो वो बर्तन भर कर उस पर कपड़ा डालकर उसको नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए और पेश किया। नबी अलैहिस्सलाम ने जब खूब नोश फरमाया, सिद्दीक़ अकबर तो आशिक थे, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने दूध पिया, फशारिबा हत्ता रज़ीतु, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी भर कर दूध पिया हत्ता कि मेरा दिल खुश हो गया। अब दूध तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पी रहे हैं और सिद्दीक़ अकबर का दिल खुश हो रहा है। यही हालत माँ की होती है कि बच्चा दूध पीता है और माँ का दिल खुश हो जाता है कि मेरे बच्चे ने ठीक तरीका से दूध को पी लिया। ये अजीब बात है कि हर औरत के दिल में अल्लाह ताला ने माँ बनने की फितरी ख्वाहिश रख दी है। चुनाचे हमारे एक दोस्त इंजीनियर थे, बहुत खुला रिज़्क अल्लाह ने दिया था, बड़ी कोठी थी, कार थी, दुनिया की बहारें थी, इतना खूबसूरत उनका घर था। लेकिन जो औरत
ان کی بیوی کو ملنے جاتی تو ان کی بیوی اداس نظر آتی. ہر عورت سوچتی کہ یہ اتنی خوبصورت لڑکی، لکھی پڑھی، بڑے خاندان سے ہے، مال دولت کی کمی نہیں، محبت کرنے والا خاوند بھی موجود ہے، پھر یہ کیوں پریشان ہے؟ تو جب پوچھتے تو وہ عورت جواب دیتی کہ اللہ نے مجھے ہر نعمت دی، کاریں دی، بہاریں دی، روٹی بھی دی، بوٹی بھی دی، بس میرے دل کی ایک تمنا ہے کہ میرا اتنا خوبصورت گھر ہے، اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا کرتا تو میرا بیٹا ہوتا جو یہاں کھیلتا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. چنانچہ دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہونے کے باوجود وہ عورت اس لیے اداس تھی کہ اس کی اولاد نہیں تھی. پھر وہ بتاتی میں نماز پڑھتی ہوں تو اپنی اولاد کی دعا مانگتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں تو اولاد کی دعا مانگتی ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں تو اس کے بعد اولاد کی دعا مانگتی ہوں، میں رمضان کے روزے افطار کرتے ہوئے اولاد کی دعا مانگتی ہوں. اگر کسی عالم ولی کی محفل میں جانا پڑے تو میں اس محفل میں اولاد کی دعا مانگتی ہوں. میں ایک مرتبہ عمرے پر گئی، میں نے طواف کر کے اولاد کی دعا مانگی، غلاف کعبہ کو پکڑ کر اولاد کی دعا مانگی، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھ کر دعا مانگی. میری تو ہر وقت اللہ سے ایک ہی فریاد ہے، اللہ مجھے اولاد والی نعمت عطا فرما. حالانکہ یہ ماں جانتی ہے کہ جب مجھے اولاد کی امید لگے گی تو 9 مہینے میرے بالکل بیماری کی حالت میں گزریں گے. کئی عورتوں کو پریگنینسی کے دوران بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی مرض ہوتی ہے. اکثر عورتوں کو کھانا اچھا نہیں لگتا، گوشت کی سمیل اچھی نہیں لگتی، جس کی وجہ سے ان کو ہر وقت ابکائیاں آتی رہتی ہیں. اب 9 مہینے اس بیماری کی حالت میں گزارنا کہ جسم ہر وقت تھکا ہوا ہے، کمزوری ہے، کھانے پینے کو جی نہیں چاہتا، بیماری ہے، مگر وہ عورت اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. پھر وہ یہ بھی جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت آئے گا تو وہ اتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن ماں بننے کی تمنا ایسی کہ وہ اس تکلیف کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. وہ یہ بھی جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو پھر کئی سال کے لیے مجھے 24 گھنٹے کی انتھک خادمہ بننا پڑے گا. میں پہلے اس کو پلاؤں گی، بعد میں خود پیوں گی، پہلے اسے کھلاؤں گی، بعد میں خود کھاؤں گی، میں پہلے اسے سلاؤں گی، بعد میں خود سوؤں گی. مجھے ساری رات بچے کی خاطر جاگنا پڑے گا، مگر وہ یہ ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہے. وہ سمجھتی ہے کہ بچے ہونے کے بعد خاوند سے میل ملاقات کا وہ معاملہ نہ رہے گا جیسے پہلے تھا، مگر وہ اپنی جنسی خواہش کو بھی دبا دیتی ہے اور بچے بننے کی خواہش اس پر غالب آتی ہے. دعا کرواتی ہے، کہیں سے کھجوریں دم کرواتی ہے، دوائیاں لیتی ہے، ہر وقت کی یہ تمنا اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ عورت کے دل میں فطری طور پر ماں بننے کی تمنا کیسی ہوتی ہے. اور جب اللہ رب العزت اس کو یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو وہ بچے کو گود میں لے کر بیٹھتی ہے، اسے یقین نہیں آتا. بچے سے اتنا پیار ہوتا ہے ماں کو کہ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ ساری زندگی کے غم بھول جاتی ہے، اسے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اس کی توجہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتی، وہ تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتی ہے، بس اسے بچہ یاد ہوتا ہے. چنانچہ اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب شادی ہوئی تھی وہ اپنے خاوند کے ساتھ بازار جاتی تھی، اپنے جوتے خریدتی تھی، اپنے کپڑے خریدتی تھی، اپنی ضرورت کا سامان خریدتی تھی. اب اولاد ہونے کے بعد اس کی انداز بالکل بدل گیا. اب اگر کبھی وہ خاوند کے ساتھ جاتی بھی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوتی ہے، میرے بچے کے جوتے ایسے ہوں، میرے بچے کے کپڑے ایسے ہوں، میرے بچے کا فیڈر ایسا ہو. اب اسے اپنا آپ یاد نہیں ہوتا، اب اس کے سامنے اپنا بچہ ہوتا ہے جس کی ضرورت کو پورا کر کے وہ خوش ہوتی ہے. چنانچہ جب دیکھو بچے میں مصروف، نہ اسے سونا یاد ہے نہ کوئی اور کام یاد ہے. اگر بچہ بیمار ہو گیا اور گود میں لے کے بیٹھنا پڑا تو وہ پوری رات بیٹھ کے گزار دیتی ہے. ساری رات جاگتی رہی، بچہ سویا رہا،
جب اس کے سونے کا وقت آیا تو بچہ اس وقت اٹھ گیا تو یہ پھر بچے کو گود میں لے کے بیٹھ جاتی ہے، اپنی نیند قربان، کھانا پینا قربان، آرام قربان، اپنی خواہشات قربان۔ یہ ماں بھی کیا عجیب چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے محبتوں کا ایک نمونہ بنا دیا ہے۔ بچے کے ہنسنے سے وہ ہنس پڑتی ہے اور بچے کے رونے سے رو پڑتی ہے۔ بچہ اس کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ اہم شخصیت بن جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی محبتوں کے پیمانے بھی بدل جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے اپنی بہن سے اس کو بڑا پیار تھا، بچہ ہوا، اس کی بہن بچے سے پیار نہیں کرتی تو یہ اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتی۔ جو اس کے بچے سے پیار کرے یہ اسے اپنا سمجھتی ہے، اور جو بچے سے پیار نہ کرے یہ اسے اپنا غیر سمجھتی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کچن میں کھڑی ہوتی ہے، سالن پکا رہی ہوتی ہے، آواز سننے کے لیے اس کے کان متوجہ ہوتے ہیں کہ دوسرے کمرے میں بچہ سویا ہوا ہے، ذرا کھٹکا ہوگا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگی جاتی ہے، پہلے بچے کو اس کی ضرورت پوری کرتی ہے، بعد میں آ کے پھر کھانا بناتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ کسی دن گھر کی صفائیاں کرتی رہی، کپڑے دھوتی رہی، بہت تھکی ہوئی تھی اور چاہتی ہے کہ میں بس عشاء کے بعد سو جاؤں، مگر عشاء کے بعد اس کا بچہ کسی بیماری کی وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہے، اس ماں کو سونا بھول جاتا ہے، یہ پھر جاگ رہی ہوتی ہے، حالانکہ جسم ٹوٹا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، نیند کی طلب ہے، آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں، مگر ماں بھی تو ہے، اب یہ اپنی نیند کو قربان کرتی ہے اور بچے کو پھر اٹینڈ کرتی ہے، گود میں لے کر بیٹھتی ہے۔ ہم نے تو یہاں تک واقعات سنے کہ پہلی راتوں میں، پہلے وقتوں میں جب ماں اپنے بچے کو ساتھ لے کے سوئی ہوتی تھی تو اس وقت ڈائپر تو ہوتے نہیں تھے، اگر بچہ رات کو پیشاب کر دیتا تھا تو ماں بچے کو اٹھا کے خشک جگہ پہ لٹا دیتی تھی اور خود اس گیلی جگہ پہ سو جاتی تھی۔ ہر چیز قربان کر دیتی ہے، اس کو تنخواہ تو کوئی نہیں مل رہی، اس کی محبت اس کو مجبور کر رہی ہے، یہ اپنی محبت کی وجہ سے بچے کی باندھی بن گئی ہے۔ چنانچہ اس کا بچہ کبھی بیمار ہو جائے تو اس کی حالت دیکھو، نہ اسے کھانا یاد، نہ پینا یاد، آنکھوں میں آنسو ہیں، ڈاکٹروں کے پاس لیے پھر رہی ہے، حکیم سے کہتی ہے کہ اس کو ایسی دوا دیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے، اور اگر طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو پھر یہ ماں بچے کو گود میں لے کے بیٹھتی ہے، اللہ سے دعا مانگتی ہے۔ جس ماں کا بیٹا بیمار ہو جائے اس کو دعا مانگنا کوئی نہیں سکھاتا، اسے محبت دعا مانگنا سکھا دیتی ہے، وہ ایسے تڑپ کے اللہ سے مانگتی ہے کہ اللہ رب العزت اس ماں کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس عورت کے دل میں بچے کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر بچہ اس کے بال نوچتا ہے تو یہ اسے محبت سمجھتی ہے، بچہ اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیتا ہے، ماں اس کے ہاتھوں کو چوم لیتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس ماں کے دل میں بچے کی محبت اتنی ہے۔ ہم نے دیکھا اس دنیا میں ہر کوئی اچھوں سے محبت کرتا ہے، بروں سے محبت کرنے والی ماں کی ذات ہے۔ ماں کی اولاد بری ہو جائے سب برا برا کہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ خامد بھی برا کہتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے، میں بچے کو گھر سے نکال دوں گا، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، رو کر کہتی ہے کہ آخر میں تو ماں ہوں، میرا تو دل تڑپتا ہے، اولاد سنور نہ سکی، یہ ان کے مقدر تھے، مگر میں اس بچے کو آنکھوں سے دور تو نہیں کر سکتی۔ اس ماں کے دل میں اللہ نے اولاد کی کیا محبت رکھی ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں دیکھا کہ اگر کبھی کوئی بچہ شرارت کرے اور ماں اسے سختی سے سمجھا دے اور وہ بچہ روٹ کے گھر سے باہر نکل جائے تو ماں کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ وہی ماں جو تھوڑی دیر پہلے ڈانٹ رہی تھی اب وضو کرتی ہے، مصلی پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، دعا مانگتی ہے، اللہ میرا بیٹا کسی برے بندے کے ہاتھ نہ لگ جائے، اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، میرے بچے کو واپس پہنچا دینا، اللہ میرے بچے کی جان، عزت، آبرو، ہر چیز کی حفاظت کرنا۔ اب یہ جو ماں آنسو بہا رہی ہے، کوئی اس سے پوچھے کہ تمہیں تو ڈانٹا تھا، تو وہ جواب دے گی کہ ڈانٹا تو اس لیے تھا کہ میں ماں ہوں، میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا، مگر میرا دل یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بچہ میری آنکھوں سے دور ہو جائے،
चुनाचे वो बच्चा नहीं आता, खाने का वक्त हो जाता है, घर के सब लोग पेट भर के खाना खा लेते हैं, माँ बहाना कर देती है मेरा जी नहीं चाह रहा, हालांकि उसे भूख लगी होती है, उसका पेट खाली होता है, उसको खाने की तलब होती है, मगर वो माँ सोचती है पता नहीं मेरे बेटे ने खाया होगा या नहीं, तो मैं कैसे खाऊं। वो माँ भूखी रहती है, हत्ता कि जब रात का वक्त हो जाता है, खामिद बाहर ऑफिस से घर आता है, वाकया सुनता है तो वो भी बीवी को डांटता है, तेरी बिलावजह मोहब्बत ने बच्चों को बिगाड़ दिया। माँ की हालत देखो, खामिद की डांट भी बर्दाश्त कर रही है, उधर से भी बुरी बन रही है, मगर मोहब्बत के हाथों भी मजबूर है। सब लोग सो जाते हैं, एक माँ होती है जिसे नींद नहीं आती, बिस्तर पे करवटें ले रही होती है, अगर कोई पूछे क्यों नहीं सोती, वो जवाब देगी पता नहीं मेरा बेटा सोया होगा या नहीं, कैसे नींद आए। वो बच्चे के इंतजार में होती है, हत्ता कि अगर हवा की वजह से दरवाजा बंद हो तो माँ फौरन कान लगाती है कहीं मेरा बेटा आ तो नहीं गया। सोचिए तो सही, इस माँ के दिल में अल्लाह ने औलाद की कितनी मोहब्बत रखी है। अब जरा गौर कीजिए कि अगर ये बच्चा किसी वक्त वापस आए और दरवाजा खटखटाए, माँ दरवाजा खोलने में देर नहीं लगाती, मेरे बच्चे को इंतजार न करना पड़ जाए। बच्चा घर में दाखिल होता है, सीधा कमरे में चला जाता है, माँ अपनी बेटी को जगाती है, बेटी उठो भाई को खाना दो। बेटी कहती है अम्मी मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है, वो सुबह खा लेगा। माँ कहती है बेटी उसे भूख लगी होगी। बेटी खाना बनाती है, भाई का दरवाजा खटखटाती है, वो गुस्से की वजह से दरवाजा बंद करके बैठा है। माँ कहती है अच्छा बेटी सुबह जरा जल्दी उसको नाश्ता दे देना। बेटी पूछती है अम्मी आखिर क्यों आपसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। वो कहेगी मेरा तो बेटा है, बिगड़ गया तो मैं क्या करूं, मेरा दिल तड़प रहा है, उसकी भूख मुझसे नहीं देखी जाती, वो मुझसे दूर है, मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। बेटी पूछती है अम्मा चाहती क्या है। माँ जवाब देती है बेटी मेरा दिल चाहता है कि तेरा भाई मेरे पास आए, मुझे आकर सॉरी कह दे, अम्मी मुझसे गलती हुई मैं उसे माफ कर दूंगी। अब इस माँ की हालत देखिए जो बेटे को माफ करने पर तुली हुई है। अगर इसका बेटा इसके पास आ जाए और इससे कहे कि अम्मी मुझे माफ कर दो, वो तो पहले ही इंतजार में थी, वो उसी वक्त मुस्कुराती है, बच्चे के मुंह माथा चूमती है, बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है, अच्छा मेरे बेटे मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और अगर फर्ज करें कि माँ को गुस्सा ज्यादा है और वो फकत सॉरी करने से खुश नहीं होती, तो अगर वो बच्चा आकर उस माँ के करीब बैठ जाए, उसके पांव पकड़ ले, अम्मी मुझसे गलती हुई माफ कर दें, माँ का गुस्सा खत्म हो जाता है। उसी वक्त कहती है बेटे मेरे पांव मत पकड़ो, चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अगर दिल पर उसका गुस्सा इससे भी ज्यादा था, अब बच्चा माफी मांगते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो माँ बेटे के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपने दुपट्टे से आंसू पूछती है और बच्चे को सीने से लगा के कहती है बेटे रो नहीं, मैंने तुझे माफ कर दिया। ये माँ की ममता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मोहब्बत का नमूना दिखाने के लिए दुनिया में माँ को पैदा किया। लोगों, माँ अपने बच्चों पे कैसे कुर्बान होती है, बच्चों से कितनी मोहब्बत करती है, बच्चों की गलतियों को कितना जल्दी माफ कर देती है, बच्चों के ऐबों पे कैसे पर्दे डालती है, बच्चों की खातिर कैसे कुर्बान होती है। मेरे बंदो, तुम मेरी मोहब्बत मेरी रहमत का अंदाजा लगाना चाहो तो मैंने सारी मखलूक के अंदर 100 हिस्से रहमतों में से एक हिस्सा तकसीम किया, 99 हिस्से रहमत मेरे पास है। अंदाजा लगाओ मुझे अपने बंदे से कितनी मोहब्बत है। अगर मेरा बंदा जो दुनिया में खताकार था, गुनाहगार था, जो मुझसे पीठ फेर के जिंदगी गुजारता फिरा, मुझे उसका इसी तरह इंतजार रहता है जिस तरह बिछड़े बच्चे का इंतजार उसकी माँ को होता है। हमारे उलमा ने लिखा कि माँ बिछड़े बेटे का इतना इंतजार नहीं करती
جتنا اللہ اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار کرتے ہیں. اسی لیے تو قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. جیسے ماں بچے کو سمجھا رہی ہوتی ہے بیٹا ماما سے روٹھا نہیں کرتے، ماما سے دور نہیں ہوا کرتے. لگتا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بندوں کو اسی طرح سمجھا رہے ہیں اے بندو اپنے پروردگار سے روٹھا نہیں کرتے، اس سے دور نہیں جایا کرتے. آؤ پروردگار کا در کھلا ہے. حقیقت بات تو یہ ہے جو رب کریم کے دروازے سے پیٹ پھیر کے جاتا، آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا اس بندے کی پشت میں ایک لات لگوائی دی جاتی اور اس کے لیے دروازے کو بند کر دیا جاتا. او بدبخت میرے دروازے کو پیٹ پھیر کے جا رہا ہے، اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. مگر اللہ رب العزت ایسا تو نہیں کرتے، دروازہ کھلا رکھتے ہیں. بندے کو چاہتے ہیں کہ میرے در پر آئے. بلکہ علماء نے لکھا ہے ایک نوجوان جس نے ساری زندگی شیطانی شہوانی نفسانی کاموں میں گزار دی، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا، نوکری نہ رہی، کوئی کمانے کا ذریعہ نہ رہا، اولاد تھی نہیں، بیوی بھی فوت ہو گئی. اب وہ اکیلا کسی رشتہ دار کے گھر میں پڑا رہتا ہے. تو وہ بندہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ جمال ہے نہ دنیا کی کوئی اور چیز ہے، ہر وقت کھانستا رہتا ہے. اس کو رشتہ دار بھی کہتا ہے اے بوڑھے تمہارے کھانسنے کی وجہ سے میرے بچے پریشان ہوتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے. اس نے بھی دھکا دے دیا تو اس وقت وہ بوڑھا اس گھر سے نکلتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، کمر ٹیڑھی ہو گئی. اب ہانپتا ہوا کانپتا ہوا چلتا ہوا سوچتا ہے کہاں جاؤں، کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، محبت کرنے والی بیوی نہیں، اولاد نہیں، میں اکیلا ہوں، بے سہارا ہوں. اس وقت تجھے خدا کا در یاد آتا ہے کہ چلو میں اللہ کے گھر جاتا ہوں. اب یہ بندہ جب مسجد میں آتا ہے اللہ رب العزت اسے تانے نہیں دیتے. جب جوانی تھی تجھے مسجد اس وقت کیوں نہ یاد آئی؟ جب مال تھا تجھے مسجد کیوں نہ یاد آئی؟ جب حسن و جمال تھا کیوں مسجد یاد نہ آئی؟ اب تیرے پاس ہے کیا؟ جسم پہ بوٹی نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب تمہیں میرے پاس آنے کا وقت آیا. اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو بھی کوئی تانا نہیں دیتے. جب وہ اس بڑھاپے میں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے زندگی میں احساس تو کر لیا کوئی تیرا پروردگار ہے، کوئی تو تیرا ہے جسے تو اپنا کہہ سکتا ہے. اے میرے بندے آ، ایک بالشت آئے گا، میری رحمت تیری طرف 2 بالش چلے گی. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو چل کے آئے گا میری رحمت تیری طرف دوڑ کے جائے گی. اس اللہ کی رحمتوں پہ قربان جائیں جو اپنے بندے کا اس حد تک انتظار فرماتے ہیں. اے کریم آقا آپ کتنا محبت کرنے والے پروردگار ہیں. چنانچہ علماء نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 1000 حصے کیے، ایک حصہ اس نے دنیا میں اتارا. اس حصے کی وجہ سے آپس میں تم محبتیں دیکھتے ہو. 999 حصے رحمت قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے ظاہر ہوگی. اب اگر ماں کو کہا جائے تیرے بچے کو تکلیف دیتے ہیں تو ماں کبھی گوارا نہیں کر سکتی. مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ علقمہ رضی اللہ عنہ نوجوان ہیں، روح قبض نہیں ہو رہی. نبی علیہ السلام بلال اور صہیب کو ساتھ لے کر ان کے پاس آئے. پتہ چلا کسی وجہ سے ماں ناراض ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی والدہ کو کہا آپ بچے سے راضی ہو جائیں. وہ کہنے لگی میں ہرگز نہیں ہوں گی، میرا دل بہت خفا ہے. جب ماں نے انکار کر دیا نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ. چنانچہ وہ گئے لکڑیاں لے کر آئے. ڈھیر لگ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا اس کو ہم آگ لگائیں گے، جب خوب آگ جلے گی تو ہم علقمہ کو اس کے اندر ڈال دیں گے. بوڑھی عورت کو پتہ چلا، پوچھنے لگی میرے بیٹے کو آگ میں کیوں ڈالیں گے؟
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम इसे माफ नहीं करोगी, इसने जहन्नम की आग में भी तो जाकर जलना है, हम इसे यही आग में डाल देते हैं। जब मां ने देखा कि मामला सीरियस है, कहती है अच्छा मेरे बच्चे को आग में न डालें, मैंने अपने बच्चे को माफ कर दिया। मां बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी मामला इसी तरह है। अगर किसी के दिल में ये सवाल आए फिर तकलीफें क्यों आती हैं, परेशानियां क्यों आती हैं, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के गुनाहों को धोते हैं, माफ करते हैं। आपने नहीं देखा, हामिद एक कमरे में बैठा है, उसे दूसरे कमरे में बच्चे को रोने की आवाज आती है, वो पूछता है कि बच्चे के पास कोई है, जवाब मिलता है कि उसकी मां मौजूद है। वो कहते हैं ये कैसी मां है, पास भी है, फिर बच्चा रो रहा है, उसे बताओ कि मां ही तो रुला रही है। वो हैरान होगा, मां रुला रही है, जवाब मिलेगा हाँ बच्चे ने नजासत कर दी थी, नजासत में लिथड़ गया था, मां उसे साफ कर रही है, नए कपड़े पहना रही है, और बच्चा इस वजह से नहाने की वजह से रो रहा है। तो ये बच्चे का रोना मां की सख्ती की वजह से, नाराजगी की वजह से, या मां की दुश्मनी की वजह से नहीं, मां की मोहब्बत की वजह से है। मां बर्दाश्त नहीं करती उसके बच्चे से बू आए, उसके बच्चे के कपड़े मैले हों, वक्ती रोने को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बच्चे को नहला के साफ कपड़े पहनाती है, फिर उसको अपने सीने से लगा लेती है। बिल्कुल यही मामला इंसान का है। दुनिया में रहते हुए ऐसे गुनाह कर लेता है, उसका बातिन नजस हो जाता है, दिल स्याह हो जाता है, गुनाहों की नजासत उसको बातनी तौर पर नापाक कर देती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे की नजासत को पसंद नहीं फरमाते, वो खुद भी पाक हैं, उन्हें पाक बंदा अच्छा लगता है, लिहाजा कोई बीमारी, कोई मुसीबत, कोई परेशानी बंदे पर भेज देते हैं। उनका असल मकसद बंदे की मैल कुचैल को उतारना होता है, बंदे को पाक साफ करना होता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को इस तरह बीमारी से पाक कर देते हैं जैसे उस दिन पाक था जब उसकी मां ने उसको जन्म दिया था। कुर्बान जाए अल्लाह की रहमत पर कि ये बीमारियां भी रहमत की शक्ल में आ जाती हैं, बंदे को धोने के लिए, आखिरत के अजाब से बचाने के लिए। इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर बड़े रऊफ और बड़े रहीम है। लिहाजा अगर कोई बंदा जिंदगी भर गुनाहों में पड़ा रहा और फिर उसे एहसास हुआ कि मैंने खता की, मुझे चाहिए मैं अपने रब को मनाऊं, तो मौत से पहले पहले अल्लाह का दरवाजा खुला है। बंदे को चाहिए कि वो आए अपने रब को मना ले ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके गुनाहों को माफ कर दे। हत्ता कि अल्लाह इतने खुश होते हैं, उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला इस बंदे के गुनाहों को इसकी नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं। चुनाचे इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा, फरमाते हैं मैं एक मर्तबा एक गली में से गुजर रहा था, एक दरवाजे के करीब जब पहुंचा मैंने देखा कि दरवाजा खुला। एक मां अपने 8-9 साल के बच्चे पर खफा हो रही थी, नाराज हो रही थी, कह रही थी तू ढीठ बन गया, जिद्दी बन गया, मेरी कोई बात नहीं मानता, काम चोर बन गया, कोई काम नहीं करता, और कह रही थी अगर तुमने मेरी बात नहीं माननी दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। गुस्से में मां ने जो बच्चे को धक्का दिया, वो बच्चा घर के दरवाजे से बाहर आ गिरा, मां ने दरवाजा बंद कर लिया। वो फरमाते हैं मैं उस बच्चे को देखने खड़ा हो गया, थोड़ी देर वो बच्चा रोता रहा, फिर बिलाखिर वो उठा, आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ उसने गली के एक कोने पे जाना शुरू किया। हत्ता कि जब कोने पर पहुंचा वहां जाकर फिर खड़ा हो गया जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर आहिस्ता कदमों से वापस आया, अपने घर की दहलीज पर आकर बैठ गया, थका हुआ था, सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी मां ने किसी काम के लिए दरवाजा खोला, देखा तो बच्चा दरवाजे पर ही लेटा हुआ है। मां का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, फिर वो कहने लगी जाता क्यों नहीं, चला जा यहां से, अगर तूने मेरी बात नहीं माननी तो मैं तुझे देखना भी पसंद नहीं करती।
جب ماں نے اسے پھر ڈانٹا، بچے کی آنکھ کھلی، وہ کھڑا ہوا، آنکھوں میں سے پھر آنسو آ گئے، کہنے لگا امی جب آپ نے مجھے دھکا دے دیا تھا میں نے سوچ لیا تھا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، امی میں نے سوچا تھا میں کسی کا نوکر بن جاؤں گا، مجھے کھانا بھی مل جائے گا، مجھے رہنے کی جگہ بھی مل جائے گی، اور یہ سوچ کر امی میں گلی کے موڑ تک پہنچ گیا تھا، لیکن وہاں جا کر مجھے خیال آیا مجھے روٹی بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، ٹھکانہ بھی ملے گا، لیکن امی جو محبت مجھے آپ دیتی ہیں وہ محبت مجھے پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ سوچ کے میں واپس آ گیا، امی آپ ناراض ہو تو بھی آپ کا بیٹا، معاف کر دے تو بھی آپ کا بیٹا۔ جب بچے نے یہ بات کی ماں کی ممتا جوش میں آئی، اس نے بچے کو سینے سے لگایا، میرے بیٹے اگر تو یہ سمجھتا ہے جو محبت میں تجھے دے سکتی ہوں وہ دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا، میرا دروازہ کھلا ہے، آ جا گھر میں زندگی گزار لے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا گنہگار بندہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے دروازے پہ حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے الہی عبدک العاصی یتاکا، اللہ آپ کا گنہگار بندہ آپ کے دروازے پر حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہے فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اللہ اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کو تو یہ بات سجتی ہے، وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اللہ اگر آپ مجھے دھکا دے دیں تو پھر میرے لیے کون ہے جو مجھ پر رحم کرنے والا ہو۔ عجیب بات ہے، دنیا کی روٹی کا سوال کرنے والا کسی دروازے سے خالی چلا جائے اس کو کوئی حسرت نہیں، کوئی افسوس نہیں، دوسرے دروازے پہ چلا جائے گا، نہ ملی تیسرے دروازے پہ چلا جائے گا، مگر معاملہ تو انسان کا ہے، اگر وہ اللہ رب العزت کے دروازے پر آیا اور یہ دروازہ نہ کھلا اب اس کے لیے دوسرا کوئی دروازہ نہیں، جو اللہ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے، وہی شقی ہوتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو سوچیں اور اپنے گناہوں پر نظر ڈال کر آج کی اس محفل میں یہ فیصلہ کریں، اے کریم آج تک ہم اپنے زندگی غفلت میں گزارتے رہے، نمازوں میں سستی ہوتی رہی، پردے میں کوتاہی ہوتی رہی، زبان سے دوسروں کی غیبت ہوتی رہی، بہتان بازی ہوتی رہی، اے اللہ آج ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوا، ہم آج کے بعد ایک نیک عورت بن کر زندگی گزاریں گی، اے اللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گی، اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر کسی گھر کی عورتیں چل کے کسی دروازے پہ آ جائیں لوگ تو قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں، عورت چل کے آ گئی ہے، اگر دنیا دار انسان عورت کے آنے کا اتنا لحاظ کرتا ہے، ذرا عورتیں سوچیں آج وہ اپنے گھروں سے چل کے اللہ کے اس گھر میں آ کر بیٹھ گئی ہیں، اے مولا ہم آپ کو منانا چاہتی ہیں، اللہ ہم اپنے دل کے غم کس کو سنائیں، آپ تو سینوں کے بھید جاننے والے ہیں، اللہ ہمارے حال پر ترس کھا لیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ جب اس طرح ہم سچی توبہ کریں گے یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، آئندہ ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پیغام ملا ہے کہ بہت ساری عورتیں بیعت کرنا چاہتی ہیں تو بطائب ہونا چاہتی ہیں، ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا ارادہ کرنا چاہتی ہیں، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے جہاں بیٹھی ہیں تسلی سکون سے بیٹھے یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ میں نے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لی، آئندہ میں نیکوکاری کی زندگی گزاروں گی، پرہیزگاری کی زندگی گزاروں گی، اور اس نیت کے ساتھ چند کلمات جو یہ عاجز پڑھائے گا وہ پیچھے پیچھے سچے دل کے ساتھ پڑھتی جائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، یہ کلمات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ
من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کو پڑھنے سے اب آپ بیت ہو چکی ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو آپ باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو اپنی محبت سے بھریں گے۔ ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور دوسرا ہے درود شریف 100 مرتبہ صبح و شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ 1 پارہ کریں تو بہت اچھا۔ جن دنوں میں مستورات سے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تلاوت بھی نہ کریں، بن کیے ان کو اللہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، اس کو کہتے ہیں دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور 5ویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب صبح و شام آپ نماز پڑھیں تو تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کے بیٹھ جائیں، ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں، من کی آنکھوں کو کھول لیں اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں تلاوت ہو رہی ہو، کیسٹ میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو جیسے آپ خاموشی سے بیٹھ کے سنتی ہیں ایسے ہی سمجھنا ہے کہ دل کی کیسٹ بج رہی ہے، اللہ اللہ کی تلاوت ہو رہی ہے اور میں اسے بیٹھ کے سن رہی ہوں۔ زبان سے پڑھنا نہیں، جسم کو حرکت نہیں دینی، سانس کو کچھ نہیں کرنا، چپ چاپ اللہ کے خیال میں متوجہ ہو کے بیٹھ جانا ہے۔ 10-15 منٹ کا صبح و شام کا مراقبہ انسان کے دل کی بیٹری کو چارج کر دیتا ہے اور اللہ کی محبت کی حرارت انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ ان معاملات کو روزانہ کرتی رہیں، پھر دیکھیں کہ اب آپ کے دل میں اللہ کی محبت کیسے بڑھتی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تمام مستورات اس مراقبہ کی مشق کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے،
دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، راتوں میں کیے معاف فرما، محفل میں کیے معاف فرما، تنہائیوں میں کیے معاف فرما، ارادے سے جو گناہ کیے وہ بھی معاف فرما، بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما۔ اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اللہ ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ اے کریم آقا، آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، رحمت کی نظر فرما دیجئے، اپنے بندوں کو اپنے در سے خالی نہ لوٹائیے۔ اے اللہ، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے آپ کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اے کریم آقا، مہربانی کر لیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں وہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ، بچے باپ سے کچھ مانگ لیں وہ خالی نہیں جانے دیتا، آپ تو پروردگار ہیں۔ اے اللہ، آپ کے لیے بندوں کو بخش دینا بہت آسان کام ہے۔ اتنے بندے اگر کسی دنیا دار کے دروازے پر چلے جاتے اور ایک چونی کا مطالبہ کرتے، اللہ وہ دیے بغیر خالی نہ لوٹا دیتا۔ حالانکہ دنیا دار بندے کا چونی دینا مشکل کام ہے، آپ کے لیے بندوں کو معاف کر دینا آسان کام ہے۔ اے اللہ، اپنے بندے بندیوں کو معاف فرما دیجئے۔ میرے مولا، ہم غفلت میں پڑے رہے، ہم اپنے گناہوں کی دلدل میں پھنسے رہے، آج احساس ہوا ہم نے مقصد کو کتنا بھلا دیا۔ اللہ، سچی توبہ کر رہے ہیں، توبہ قبول فرما لیجئے، آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے، پرہیزگاری کی زندگی عطا فرمائیے۔ میرے مولا، ہم سے تو دنیا کی دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوگی، جہنم کی آگ کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ میرے مولا، رحم کر دیجئے۔ عورت کھانا بناتے ہوئے انگلی جلا بیٹھے، کئی ہفتے تک اس کی درد نہیں جاتی، چھوٹا سا جسم کا حصہ دنیا کی آگ میں جلتا ہے، تکلیف کا یہ عالم ہے۔ اللہ، جب جہنم کی آگ میں پورا جسم جلے گا پھر کیا عالم ہوگا۔ میرے مولا، مہربانی کر دیجئے، ان سے تو سر پر 2 کلو کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، یہ پہاڑوں برابر گناہوں کے بوجھ ہم نے سر پر لاد لیے ہیں۔ میرے مولا، ہمارے حال پر رحم فرمائیے، ہم سے تو 2 بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں ہوتی۔ اے اللہ، قیامت کے دن آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، انبیاء اولیاء بھی ہوں گے، والدین، بچے، خاوند، سب رشتہ دار ہوں گے۔ اے اللہ، جب اس دن ہمارے راز کھلیں گے ہمیں کتنی ندامت ہوگی۔ اے اللہ، پردے ڈالنے والے آپ ہیں، اے اللہ، ماں کو بچوں کے سامنے رسوا نہ کر دینا، اللہ بیوی کو خاوند کے سامنے رسوا نہ کر دینا، بیٹی کو باپ کے سامنے رسوا نہ کر دینا۔ اللہ، قیامت کی ذلت سے بچا لینا، اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لینا، اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے اللہ، گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ، دنیا کی پریشانیاں دور کر دیجئے، جسمانی بیماری کو دور فرما، روحانی بیماری کو دور فرما، رزق کی پریشانیوں کو دور فرما، گھر بار کی پریشانیوں کو دور فرما، اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ، عورتوں کے دلوں کی جو نیک مرادیں ہیں
اپنی رحمت سے ان مرادوں کو پورا فرما دیجئے. آج کی اس مجلس کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے. پروردگار اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.